بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الانسان على نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے اور خواہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرے۔ آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر جو موضوع بیان کیا گیا ہے اس کے حوالے سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہیں گے تاکہ انشاءاللہ مزید یہ بات واضح ہو جائے۔ یہ جو دو آیات ہیں، ایک معنی اسی دنیا میں ہے ان کا، ایک معنی آخرت میں ہے۔ دنیا میں یہ معنی ہے کہ انسان جب کوئی جرم کر رہا ہوتا ہے تو اسے اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، جان بوجھ کے کر رہا ہوں، اگرچہ اگر پکڑا جائے تو بہانے تراشی، عذر تراشی کرتا ہے کہ غلطی سے ہو گیا۔ اور اسی طرح بعض اوقات انسان اپنے ساتھ بھی جرم کرنے کے لیے عذر تراشی کرتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، پھر میں توبہ کر لوں گا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا، مختلف عذر بنا کر بالآخر اپنے نفس کی خواہش پر عمل کر لیتا ہے۔ اس چیز کی تکرار کرنا، بار بار یہ کرتے رہنا اور بار بار لوگوں سے بچ جانا، گرفت سے بچ جانا، یہ نتیجہ کیا دے گا؟ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی عذر پیش کرنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ اس دن قرآن مجید کہتا ہے کہ ظالموں کو ان کی معذرت ہرگز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہم نے گزشتہ درس میں سورہ غافر، جسے سورہ مومن بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 52 آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس آیت کے ذیل میں ایک روایت آپ کی خدمت میں تلاوت کرتے ہیں۔ اصول کافی کتاب میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے عمر ابن یزید، یہ روایت کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ رات کا کھانا کھا رہا تھا کہ امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ سے اچھی طرح آگاہ ہے، اسے اپنا بڑا اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، یعنی جب بھی کوئی کام غلط کرنے لگے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ اور امام نے یہ اس آیت کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا، اے ابا حفص، ابا حفص اسی عمر ابن یزید کی کنیت ہے، فرمایا اے ابا حفص کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے یعنی کوئی فائدہ نہیں، کیا فائدہ ہے کہ انسان کے بارے میں اللہ کو جن باتوں کا علم ہے اس کے برخلاف لوگوں کے سامنے انسان عذر پیش کرے اور بہانے بنائے۔ کیا مطلب؟ یعنی کیا فائدہ کہ انسان نے جب کوئی جرم کیا ہے، خطا کی ہے، تو لوگوں سے بچنے کے لیے کوئی بہانہ بنا دیتا ہے، کوئی عذر پیش کر دیتا ہے اور لوگ قائل بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن امام فرما رہے ہیں کہ اے ابا حفص اس کا کیا فائدہ؟ جس نے حقیقت میں پکڑنا ہے اور جرم کی سزا دینی ہے اس سے تو کچھ چھپ نہیں سکتا۔ بہانے لوگوں کو پیش کر کے، معذرتیں پیش کر کے اگر انسان لوگوں کی گرفت سے بچ گیا، دنیا میں رسوائی سے بچ گیا، لوگوں نے اس کے بہانے قبول کر لیے، کیا فائدہ؟ جس نے اصل میں گرفت کرنی ہے وہ تو انسان کے اندر کی خبر رکھتا ہے۔ جیسے انسان کو اپنا پتہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی ہے اور غلط بہانہ بنا رہا ہوں، اللہ انسان کے اندر سے علیم بذات الصدور، جو تمہارے سینوں میں ہے، جو سینوں کے اندر کی باتیں، اللہ ان کا علم رکھتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ کیا فائدہ لوگوں کے سامنے بہانے لانے کا جبکہ اللہ کو خبر ہے کہ انسان کے اندر کیا ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا فرمایا کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی بار بار یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص کی ایک سریرت ہوتی ہے، سریرت یعنی اس کا باطن، جو اس نے اپنے اندر چھپایا ہوتا ہے، جو اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص ایک سریرت رکھتا ہے کہ اس سریرت کو وہ اپنے اندر چھپا کے رکھتا ہے، ظاہر کچھ اور کرتا ہے لیکن سریرت جو اس کی حقیقت ہوتی ہے اس کو وہ چھپا کے رکھتا ہے۔ تو جو بھی سریرت کوئی انسان رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی کے مطابق اس کے ظاہر تن پر، یعنی اس کے ظاہر پر ایک ردا پہنا دیتا ہے، ایک لباس پہنا دیتا ہے، یعنی جیسا باطن تھا جس کو وہ چھپا رہا تھا،
اللہ تبارک و تعالی اسی کی مناسبت سے، اسی کے مطابق ایک ردا یعنی ظاہری لباس اس کے تن پر، اور اس سے مراد یہ لباس نہیں ہے جو ہم کپڑا پہنتے ہیں، بلکہ اس کے ظاہری اعمال میں، اس کی حرکات میں، وہ جو اس کی سریرت تھی اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہر کر دیتا ہے، اور خدا حتماً ایسا کرتا ہے۔ بس ہر شخص ایک سریرت رکھتا ہے کہ جس کو وہ چھپاتا ہے، اور اللہ اس جس کو وہ چھپا رہا ہے سریرت کو، باطن کو، اسی کے مطابق، اسی کے مناسبت سے، اسی جیسی ردا اس کے ظاہر تن پر پہنا دیتا ہے۔ اب چاہے وہ سریرت یعنی باطن اچھا ہو چاہے برا ہو، اگر وہ باطن اور سریرت اچھی تھی تو جتنا بھی وہ انسان چاہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں اچھا ہوں، میں نیک ہوں، میں پاکیزہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی جو انسان واقعاً نیک ہوتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں، خالص اللہ سے اجر چاہتے ہیں اور لوگوں کی خوشی کو اس میں شامل نہیں کرتے، اپنی نیکی کو کوئی انسان جتنا بھی چھپا کے رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس اچھائی کو لوگوں پر ظاہر کر کے چھوڑتا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو چھوٹا سا بھی کوئی نیک کام کرے اور فوراً چاہتے ہیں ہماری تعریف ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چلے، یہ ان کے بارے میں مثلاً بات نہیں ہو رہی۔ اور اگر آپ اس حدیث پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ یہ بات بھی لوگوں پہ ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ بڑا تعریف پسند ہے، اس کو بہت پسند ہے، اپنی باتیں آ کے فوراً لوگوں کو بتاتا ہے تاکہ اس کی تعریف کی جائے۔ پس اگر وہ سریرت اور باطن اچھا تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اچھے باطن والا انسان جتنی بھی کوشش کر لے اپنی اچھائی کو چھپانے کی، خدا اسے برملا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کی سریرت یعنی باطن برا ہو تو زنجیر سے بھی اگر چاہے کہ اس کو باندھ کے رکھے، یعنی اپنے اندر باندھے رکھے اور لوگوں کو باہر پتہ نہ چلنے دے، جتنی بھی کوشش کر لے انسان کی اپنے برے باطن کو چھپا کر رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس بری سریرت کو، اس برے باطن کو اس کے باطن سے ظاہر کی طرف نکال دیتا ہے، اور وہ اس کا جو برا باطن ہے، اس کی خرابی ہے، وہ لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے۔ لہٰذا توجہ فرمائے، خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی بار بار فرمایا کرتے تھے، یعنی اس کا مطلب ہے بہت ہی اہم بات ہے یہ کہ اگر کوئی انسان اچھا ہے اور اپنی اچھائی کو ظاہر نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں پہ ظاہر کر کے چھوڑتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی برا ہے، اندر سے برا ہے لیکن ظاہر میں بہت اچھا بنا ہوا ہے، ظاہر میں بہت نیک بنا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کی برائی کو لوگوں پر ظاہر کر کے چھوڑتا ہے۔ لہذا امام نے فرمایا کیا فائدہ کہ وہ باتیں کہ جو اللہ کو پتہ ہے انسان لوگوں کے سامنے عذر تراشی کرے اور بہانے بنائے، جبکہ خدا کی پکڑ سے اور خدا کے علم سے وہ ہرگز نہیں بچ سکتا۔ خداوند عالم سب کچھ جانتا ہے۔ تو آیت نمبر 14 اور 15 کا بیان ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19 ان میں ایک دوسرے موضوع پر بحث کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم آپ کی خدمت میں وہ عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔